الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کا ہر مسافر اور دنیا کا ہر سفر کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے جہاں جانا ہے وہاں آسانی کے ساتھ میرے پہنچنے کے لیے کوئی مجھے سیدھا راستہ بتا دے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ایسا آسان راستہ کہ میں تمام پریشانیوں سے بچتے ہوئے آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور جو اس کو راستہ بتاتا ہے وہ اس کو اپنا بڑا محسن سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسا راستہ بتایا کہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اس راستے پر چلنے سے میری حفاظت ہو گئی۔ اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو منزل پر جانے سے پہلے اپنا راستہ معلوم کر لینا چاہیے۔ نادان آدمی کے سامنے نہ کوئی منزل ہوتی ہے نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، اور راستے کے طے کرنے سے منزل طے ہو جاتی ہے۔ تمام اردو ہمج پڑھے سے زور تھی بولو۔ راستہ طے کرنے سے منزل طے ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی نے اس مدرسے میں آنے کا راستہ پکڑا تو وہ کہاں جائے گا؟ گاؤں میں جائے گا کہ مدرسے میں آئے گا؟ اب بولو نہیں ہوں، مدرسے میں۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے؟ اصل ہماری ٹھہرنے کی جگہ میرے دوستو آخرت ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لوگوں، تم دنیا چاہتے ہو؟ انتم تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، یعنی آخرت اللہ کو پسند ہے۔ کہ دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے،
جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ سونے کے لیے، گھومنے کے لیے، اس لیے کہ اس کو اگر ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، وکیل بننا ہے، اس لائن کی محنت کے لیے۔ تو کالج، ہائی اسکول، یونیورسٹی یہ اس کی محنت کی جگہ ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایمان والے کے لیے دنیا رہنے، ٹھہرنے، سونے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ سونے کے لیے تو قبر ہے، رہنے کے لیے آخرت ہے یعنی جنت ہے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے میرے دوستو کہ جو محنت کی جگہ سوتا ہے، آرام کی جگہ اس کو آرام نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کھیڑوت ہے تو اس کی محنت کی جگہ کھیت ہے، اب کھیت پر گیا اور کھیت کے کنارے پہ جا کے لمبا ہو گیا۔ بھائی فصل اگی ہے کہ نہیں اگی، پانی کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیا ہے کوئی نظر نہیں، سو گیا۔ اب اسی کھیت کی آوک پر گھر کا سارا خرچہ تھا، دوائی دارو کا، بچوں کی پڑھائی کا، چھوٹے موٹے خرچے کا انتظام اس کے کھیت میں تھا۔ اب یہاں محنت کی جگہ سو گیا تو گھر اس کو آرام ملے گا؟ چم بولتا تو گھر آرام ملے گا؟ بیوی کہے کہ دوا لاؤ تو پیسے تو ہے نہیں، چھوکرے کے چپل لاؤ تو پیسے تو ہے نہیں، تیل کا ڈبہ ختم ہو گیا ہے، پیسے ہیں ہی نہیں، نیند آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ محنت کی جگہ محنت نہیں کی۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الاجر ہے۔ محنت یہاں کرو، بدلہ وہاں لے لو۔ پھر مول صاحب محنت یہاں کریں اور بدلہ آخرت میں، تو دنیا میں کیا ملے گا؟ اب آخرت میں تو پتہ نہیں کب جائیں گے، تو دنیا میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا؟ کہ دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا، دنیا میں برکت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ دنیا میں برکت ملے گی۔ برکت کا کیا مطلب؟ جیب میں 500 تھے تو 1000 ہو گئے، گھر میں تیل کا 1 ڈبہ تھا تو 2 ہو گئے، برکت۔ یہ برکت ہے؟ برکت کے کیا معنی ہے؟ دنیا دار برکت کو نہیں سمجھ سکتا، برکت تو ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ کیا ہے برکت؟ برکت پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام کاج کو آسان کر دیں گے، اور ہر آدمی چاہتا ہے آسانی کو، کام آسان ہو جائے گا۔ جو کام لوگوں کے پورے دن تھکنے پر اور سب کچھ خرچ کرنے پر نہیں ہوتا، اللہ اس کا کام منٹوں میں کر دے گا۔ یہ برکت ہے، کاموں میں آسانی آ جائے گی۔ دوسری برکت کیا ہے؟ آلتو فالتو خرچ سے خدا بچائے گا۔ تیسری برکت کیا ہے؟ برکت کا تیسرا مطلب جتنا اس کے پاس ہے اسی میں اللہ اس کے گھرانے کی ضرورت پوری کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ ضرورتیں پوری کرنی ہے نا، یہ ہے برکت۔ اور برکت سایہ ہے۔ جب آپ درخت بوتے ہیں، آم کا جھاڑ بویا تو درخت تو اوپر جائے گا لیکن اس کا سایہ، چم گھنگھراہٹ کرو سو، اس کا سایہ نیچے آئے گا۔ اب سائے سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ خالی جھاڑ والا کہ ہر ایک فائدہ اٹھائے گا؟ جانور بھی فائدہ اٹھائے گا، لیکن جب پھل آ جائے گا تو چوکیداری لگ جائے گی کہ پھل کس کے لیے؟ مالک کے لیے۔ سایہ کس کے لیے؟ ایمان والا جب صحیح چلے گا، یقین مانو پوری دنیا کے انسان اس کی برکت کے سائے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پوری دنیا کے انسان جو بیچارے غلط راستے پر چلتے چلتے پریشان ہو چکے ہیں، جیسے ایک آدمی گرمی کے زمانے میں
چل رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، لوئیں چل رہی ہے. اب کوئی گھنے دار درخت کا سایہ مل جائے گا تو چھوڑے گا؟ بغیر کہے وہاں آ جائے گا. دنیا بہت پریشان ہے اور پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتی ہے، لیکن جتنا نکلنا چاہتی ہے ایسے ہی وہ پریشان ہوتی جاتی ہے. جیسے وہ گیہوں کی اونبی ہوتی ہے نا، اونبی کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے گیہوں کے اوپر جو گیہوں آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کئی بولچوں ہے پمڑا. یہ گیہوں کا پمڑا ہوتا ہے نا، اگر پاجامہ میں گھس جائے آپ جتنا کھنکھیرو گے اتنے اوپر آئے گی. وہ کھنکھیرتا کیوں ہے؟ اوپر لانے کے لیے کہ گرانے کے لیے؟ لیکن وہ عجیب ہے، جتنا کھنکھیرو گے اتنا اوپر. آج دنیا کا یہ حال ہے، پمڑے کی طرح ہے، پریشان ہے. پریشانی کا حل نہ سونے میں ہے، نہ چاندی میں ہے، نہ زمین و جاگیر میں ہے، نہ بینک بیلنس میں ہے، نہ اچھے مکانوں میں ہے، نہ اچھے کھانوں میں ہے، کہیں نہیں ہے. تو دنیا میں تو برکت کا سایہ ملے گا، اور وہ سایہ کیا ہوگا؟ اس سایے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ہر انسان 4 چیزیں چاہتا ہے. کتنی؟ 4 چیزیں چاہتا ہے. ایک تو امن چاہتا ہے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، امن سے رہوں، چین سے رہوں، سکون سے رہوں. اسی لیے تو رات کو دروازے بند کرتے ہیں. رات کو دروازے کیوں بند کرتے ہیں؟ چوہے نہ گھس جائیں، چلو آوے نہ سمجھا نا. ہاں، امن چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، چین سکون چاہتے ہو، کہیں نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. قرآن بتا رہا ہے، وہ ایمان والو امن کے لیے بنگلوں کے چکر میں مت پڑو، امن کے لیے اچھے پوشاکوں کے چکر میں نہ پڑو، امن کے لیے زمین و جاگیر اور زمین کے بیگھے بڑھانے کے چکر میں نہ پڑو. امن چاہتے ہو، خالص ایمان پیدا کرو. خالص ایمان، یا ظلم کے معنی شرک کے، ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. خالص ایمان. آپ گھی کیسا پسند کرتے ہو؟ پیور. شہد کیسا پسند کرتے ہو؟ دودھ کیسا پسند کرتے ہو؟ اللہ بھی ایمان خالص چاہتا ہے. خالص ایمان، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی کی. امن ایمان میں ہے. عزت کہاں ہے؟ عزت، آج آدمی نے عزت کیا سمجھ لی ہے؟ میں بیٹھا ہوں، کوئی آگے، یا میں آ رہا ہوں، کوئی بیٹھا ہوا تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائے، سلامی بھرے. یہ عزت ہے؟ ہڑکائیں کتا آتا ہے تو لوگ کھڑے نہیں ہو جاتے؟ تمہیں تو بیٹھا رہتا ہے شوہر، کیا ہی بوسو والے. ہڑکائیں کتا آتا ہے تو لوگ کھڑے نہیں ہو جاتے. یہ عزت ہے؟ یہ تو اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں منہ نہ مارے. عزت کسی میں نہیں ہے. عزت فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت صرف اللہ کے خزانے میں ہے. آئے گی کیسے؟ آئے گی کیسے؟ اپنے ہر کام کو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے تابع کر لو. عقیدہ وہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں. عقیدہ کے کیا معنی؟ عقیدے کے معنی دل کی مانی ہوئی چیز. جو چیز دل مانے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور یہ عربی شبد ہے، اصل ہے یہ عقدہ. عقدہ کہتے ہیں گانٹھ لگانے کو. جیسے آپ سریندر نگر جا رہے ہیں،
اور کسی کو پتا چلا کہ بھائی سریندر نگر جا رہے ہیں، بھائی ذرا میری اتنی دوائی لے آنا، یہاں ملتی نہیں ہے، لیکن بھائی تم بھول نہ جاؤ، اس میں اپنے رومال پر گانٹھ لگا دو، تو گانٹھ دیکھ کر میری دوا، اور موسے بھی بولو سو تمہیں، گانٹھ کو دیکھ کر میری دوا چلا جائے گی۔ عقیدہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن یہ میں نے کہا، آپ نے سنا، تو میرا کہنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی، کوئی بوجھ پڑھو، کوئی بوجھ پڑھو، لیکن اللہ نے اس کا پارکھا اور امتحان لینے کے لیے کسی کو کھیت پکڑا دیا، کسی کو دکان پکڑا دی، کسی کو نوکری پکڑا دی، کسی کو سرکاری سروس پکڑا دی۔ اب بولو کرنے والا کون ہے؟ تو سمجھ میں آتی؟ اب بولو کرنے والا کون ہے؟ جہاں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جہاں نہیں ہے وہاں سے نظر آتا ہے۔ دوا کھائی، شفا ملی، کھانا کھایا، بھوک دور ہوئی، پانی پیا، پیاس ختم ہوئی، وکیل صاحب کے پاس گئے، کیس ہمارا کامیاب ہو گیا، دکان کھولی، پیسے مل گئے، کھیتی کی، اناج کی بوریاں گھر میں آئی۔ یہ ہے امتحان کہ جہاں سے نظر آتا ہے اس کا انکار کرو، اور جہاں نظر نہیں آتا اس کو دل میں بٹھاؤ۔ یہ سبق مشکل ہے، یہ سبق مشکل ہے۔ یہاں تک اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط کرو کہ کھیت، کاروبار، دکان، دھندا، سروس، نوکری، اس سے تو نہیں ہوتا، میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کی بھی نفی کرو، میری ذات سے کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے۔ جاؤ گے؟ آواز بیٹھ گئی ہے تمہاری؟ جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ ہاتھ ٹوٹے ہیں تمہارے؟ بیچ میں ہاتھ، بغیر ہاتھ والے کیا؟ اللہ آسان کر۔ یہ سیکھنے کے لیے جانا ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر اللہ ہی سے ہونے کو سنو، اللہ ہی سے ہونے کو بولو، اور اللہ ہی سے ہونے کی دعوت دو، اور رات کے اندھیرے میں فقیر بن کر اللہ سے یہ ایمان مانگو۔ مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ آج تو دعا پڑھتے ہیں لوگ، دعا پڑھنے کی چیز ہے کہ مانگنے کی چیز ہے؟ آج تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آمین، ہو گئے؟ مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک فقیرن، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ مرجھا ہوا، گود میں بچہ ننگا، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا، اور وہ سیٹھ صاحب سے کہتے، سیٹھ صاحب میرا بچہ بھوکا ہے، میں بھوکی ہوں، کچھ دے دو۔ وہ مانگتی ہیں کہ پڑھتی ہیں؟ یہ مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے ایمان مانگا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے ایمان میں کوئی کمی تھی، امت کو سمجھایا ہے کہ اللہ سے ہر چیز مانگو، یہاں تک کہ نمک کی ڈلی چاہیے تو بھی خدا سے مانگو، اور جنت الفردوس چاہیے تو بھی۔ تو اللہ سے نمک مانگا تو آسمان سے نمک گرے گا؟ آسمان سے نمک گرے گا؟ نہیں، اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اب جس شکل سے نمک ملا، آدمی اس شکل سے نہیں جڑے گا بلکہ اللہ سے جڑے گا۔ رابعہ مصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، سالن بنانا تھا تو پیاز کی ضرورت تھی، کہیں تھی؟ کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ پیاز جو ہے نا، پیاز ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے۔ یاد
اگر دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے اور بنگلے بن رہے ہیں، سیلری بڑھ رہی ہے، زمین کی آمد بڑھ رہی ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، پیاز ہے پیاز، کیا ہے؟ ڈونگری، کیا ہے؟ ڈونگری۔ اب ڈونگری کو تم چھیلو، پہلا چھلکا، دوسرا چھلکا، چھلکے ہی چھلکے ہیں، دانا ہے نہیں اس میں جی؟ پیاز میں کہاں دانا ہے؟ وہ تو چھلکے ہیں سب۔ جب مر کر پتہ چلے گا تو احساس ہوگا ہاں میں نے پیاز پر زندگی برباد کر دی۔ میں تو سمجھا پیاز ہے تو سب کچھ ہے، سیلری ہے تو سب کچھ ہے، بنگلہ ہے تو سب کچھ ہے، 50-100 بیگھہ زمین ہے تو سب کچھ ہے، مہینے کی ₹1,00,000 آوک ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ تو چھلکے نکلے، چھلکے، اور خالی چھلکے نہیں نکلے، بدبو بھی آئی ہاتھ میں۔ آپ کے یہاں تو پیاز کی خوشبو ہوتی ہے نا، بدبو آئی، بدبو۔ مولوی صاحب پیاز تو بہت مفید ہے، لیکن مفید تو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے والے سے کہا میرے مسجد کے قریب نہ ہو۔ تو پیاز اور لہسن سے زیادہ بدبو بیڑی میں ہے۔ آج ایمان والا بیڑی پیتے پیتے آئے گا اور مسجد کی دیوار سے بیڑی بجھائے گا اور وضو کر کے صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ فرشتے توبہ پکارتے ہیں، کیا ضرورت تھی تیرا آنے کی یہاں، ہم کو پریشان کر ڈالا۔ اگر تیری لت ہے تو پہلے سے پی لے اور اوپر سے الائچیاں وریانی کھا لے تاکہ تیری بدبو دور ہو جائے اور تو اللہ کے گھر میں آنے کے قابل ہو۔ یہ بدبو پیاز کی، اور پھر جب آخرت نہیں رہی تو آدمی پر کنٹرول کرنے والی چیز آخرت۔ گاڑی ہے لیکن بریک نہیں، گاڑی ہے لیکن بریک نہیں، ووڈ اچھا، ماڈل اچھا، سیٹیں بہت نرم اور کلر اچھا، بالکل نئی ماڈل، لیکن بریک نہیں ہے، ایکسیڈنٹ سے بچے گا؟ آخرت بریک لگائے گا۔ اور زبان سے بولنے والے سوچ کر بول، قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ وہ سود کھانے والے اور غلط لونے پاس کرانے والے، بریک لگا، بریک لگا۔ اسی لیے آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، او نیکی کرنے والے، بہت زندگی کم رہ گئی ہے تیری، اس لیے کہ زندگی ہے کیا؟ زندگی کیا ہے؟ سیکنڈ، اور سیکنڈ سے منٹ، اور منٹ سے گھنٹہ، اور گھنٹوں سے دن، اور دن سے ہفتہ، اور ہفتوں سے مہینہ، اور مہینوں سے سال۔ سوچو، غور کرو، آج تک کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے ہفتے اپنے پیروں پر کلہاڑے مارے ہیں اور آخرت سے آنکھیں بند کی ہیں؟ سوچ لو، جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور جس دنیا کو تم بہت لمبی زندگی سمجھتے ہو، قیامت کے دن ایسا کہو گے کہ میں تو ایک صبح اور ایک شام ٹھہر کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، دنیا منہ پھیر کر بھاگنے والی ہے اور آخرت پوری تیاری کے ساتھ آنے والی ہے۔ ایک گاڑی چھوٹ گئی، اب آدمی اس کے پیچھے بھاگے، لوگ پہلا کہیں گے مارو کیا ہو پڑا، گاڑی چھوٹی نہیں کوئی نہ چڑی نہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، پاگل واپس آ جا، اب جو گاڑی آنے والے اس میں ریزرویشن کرا لے۔ دنیا بھاگنے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا۔ ایک ایک بات سمجھائی ہے، راستہ بتایا ہے، کیسے چلنا، کیا پہننا، چہرہ مہرہ کیسے بنانا، کپڑا پوشاک کیسا،
سب کے بال کیسے، کھانا کیسا، شادی کیسی، موت معین کا طریقہ کیسا، ایک ایک چیز بتائیے، راستہ بتایا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا صحیح راستہ بتانے والے کو آدمی اپنا موصل سمجھتا ہے۔ آپ علیہ السلام جو راستہ لے کر آئے ہیں بالکل صاف ستھرا، کہیں کانٹا نہیں، کہیں گھڑا اور کھٹا نہیں، کہیں کانچ کا ٹکڑا نہیں، کہیں زمین کی پھسلن نہیں، کہیں ریت نہیں کہ پاؤں دب جائے، اور ایسا صاف ستھرا ہے لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو راستہ لے کر آئے ہیں اس کی راتیں اتنی روشن ہیں جیسا اس کا دن روشن ہے۔ نیت کرو اس راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو۔ اب انشاءاللہ آپ نے کہا، کہاں انشاءاللہ؟ تو مولوی صاحب آپ نے کہلوایا۔ جیسے دلہا شادی کے لیے آتا ہے، ہم کوئی پگڑی نہیں سکے نا، ہے نا؟ دلہا شادی کے لیے آتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے نا، کہ قاضی صاحب پوچھیں گے فلانے کی چھوکری کو فلاں وکیل کی اجازت سے اتنے روپے مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو میں پھٹ سے کہوں گا، کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا؟ ہم گدا ہو کے بہرو اپاڑی لائے سو کے شو، کیا کہوں گا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں، ہے نا، جیسے آپ نے انشاءاللہ کہا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو قبول کیا یعنی کیا قبول کیا؟ اس کے نخرے بھی قبول کیے، ہے نا، اس کے نخرے بھی، اور اس کی غلط عادتیں بھی، اور اس کا کپڑا بھی، اور اس کی دوا دارو بھی، اور اس کا جوتا چپل بھی، اس کا سوکھ بھی، اور اس کا دودھ بھی، یہ میں نے قبول کیا۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے انشاءاللہ کا کیا مطلب؟ کہ انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ، یہ ہے انشاءاللہ کا مطلب۔ مولوی صاحب آج تک بڑی بھولے ہوئی ہے، 60 گزر گئے، 70 گزر گئے، 50 گزر گئے، عقیدہ صحیح نہیں کیا، ضرورت پڑی اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس کے نام کی منتیں مانی، کہاں جا کے سر پھوڑا، اور کس کے سامنے مرادیں مانگی، اور کہاں جا کے ہاتھ پھیلایا۔ لیکن اب نیت کرتے ہیں منت مانیں گے تو اللہ کی، نظر مانیں گے تو اللہ کے نام کی، ہاتھ پھیلائیں گے تو خدا کے دربار میں، جولی بچھائیں گے تو خدا کے۔ یہ ہے انشاءاللہ کا مطلب۔ جیسے دلہا کچھ دے کر کے جاتا ہے، حالانکہ دلہے کو معلوم ہے کہ بیوی آئے گی تو خرچہ بڑھے گا، ذمہ داری بڑھے گی، لیکن سب برداشت کروں گا اس لیے کہ بیوی کو میں نے قبول کیا ہے۔ مجمع انشاءاللہ کہہ رہا ہے، تو آج کے بیان میں یہ طے کرو کہ آج سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر قبر میں جانے تک اسلام ہی اسلام ہوگا۔ یہ مطلب ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پیاز ہے، پیاز، خوش مت ہو جاؤ، چھلکے ختم ہو جائیں گے زندگی کے، ہاتھ میں کچھ دانہ نہیں آئے گا، بیج نہیں ہے اس میں۔ اور پھر پیاز کی بدبو انگوٹھے پر بھی، انگوٹھوں سے تو ایک ایک انگلی پر، ایک ایک انگلی پر، ایسے پیاز کی بدبو تیری سکرات پر، اور گناہ کی پیاز کی بدبو تیری موت پر، اور گناہ کی پیاز کی بدبو تیری قبر میں، اور تیرے حشر میں، اور پل صراط میں، اور پھر جہنم میں۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب کیا کریں؟ کیا کریں؟ پیاز نہ کھائیں، ڈوڑی نہیں کھاؤ، ڈوڑی نہیں کھاؤ، کیا کریں؟ پہلے تو جو بدبو آئی ہے نا، بدبو، اس کو توبہ کے پانی سے صاف کر، توبہ کا پانی۔ یہ جو گناہ کی بدبو ہے نا، گھبراؤ مت، ایمان ہے۔ 60 سال کا بوڑھا جس نے ایک دن بھی اللہ کو نہیں پکارا، لیکن کسی دن طبیعت
میں بات آئی کہ جہاں میں چلتا ہوں جس کو مانتا ہوں جہاں جاتا ہوں یہ میری راہ نہیں ہے، اور جس کو میں مانتا ہوں وہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، میری بھول ہے، اور بھول کو مان کر آیا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی وقت مر گیا جنت میں۔ ایمان کو معمولی سمجھنا۔ ایک آدمی تھا، وہ اللہ کو نہیں پکارتا تھا، صنم کو پکارتا تھا۔ صنم کہتے ہیں پتھر کے ٹکڑے کو، جب بھی دیکھو یا صنمی یا صنم یا صنمی یا صنمی۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکلا یا صمدی یا صمدی، او میرے اللہ۔ اللہ نے فوراً جواب دیا لبیک یا عبدی، بندہ بول میں حاضر ہوں۔ آج تک کس کو پکارا؟ پتھر کے ٹکڑے کو، اور ایک مرتبہ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اللہ نے فوراً جواب دیا لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اے اللہ، آج تک تو وہ تیرے غیر کو پکارتا رہا، آج ایک مرتبہ اس نے تجھے پکارا، تجھے جواب دیا۔ اللہ نے کہا میرے فرشتوں، آج تک اس نے صنم کو پکارا، صنم نے تو جواب دیا نہیں، اور آج اس نے صمد کو پکارا، اگر صمد بھی جواب نہ دے تو صمد اور صنم میں کیا فرق ہو؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ اللہ بیپاری نہیں ہے، تاجر تو اپنا نفع دیکھتا ہے نا، اللہ خریدار ہے۔ کیا ہے؟ خریدار۔ بیچارے کے پاس سے مال لے لو تاکہ غریب کا کام بن جائے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے نا۔ کوئی بیچارہ کوئی چیز بیچنے والا آیا، کوئی لیتا نہیں ہے، بھائی دے دو چلو، کیوں؟ اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ ہم اگر صحیح چلے، اسلام پر چلے، ایمان پر چلے، عقیدہ صحیح رکھے، اللہ کی بات مانے، پیارے نبی علیہ السلام کی سچی اتباع کرے، تو اللہ کا کوئی فائدہ؟ ہمارا فائدہ ہے کہ میرے بندے کی زندگی میں خرید لوں اور اس کے بدلے میں جنت دے دو۔ اللہ تاجر نہیں ہے، اللہ خریدار ہے۔ اور پھر اللہ لالچ نہیں دیتا، جیسے دنیا والے لالچ دیتے ہیں، یوں کرو تو یوں کریں گے، یوں کرو تو مکان بنا دیں گے، یوں کرو گے تو پلاٹ دے دیں گے، یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ اللہ ترغیب دیتا ہے، لالچ نہیں دیتا۔ کیا دیتا ہے؟ دعا پڑھا دو۔ کیا دیتا ہے؟ یعنی اندر میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ترغیب۔ اللہ لالچ نہیں دیتا، اللہ ترغیب دیتا۔ اس لیے ہمارا پورا دین ترغیب پر ہے، تاکہ دل میں ایک جذبہ بنے۔ میرے بھائیوں، آج تک جتنے گناہ کی قیادیں چھینی ہے، زبان سے جھوٹ بولا، زبان کی گندگی، کانوں سے غلط سنا، کانوں کی گندگی، کھوپڑی سے غلط سوچا، کھوپڑی کی گندگی، ہاتھ پیر کو غلط استعمال کیا، ہاتھ پیر کی بدبو۔ موت سے پہلے موقع ہے توبہ کرو، توبہ کے پانی سے اپنی زندگی کو پاک کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ ترغیب ہے تاکہ ہر ایک توبہ پر آوے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گنہگار توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ جو ہے نا، ہر نماز کے بعد جہاں سلام پھیرا، ہر نماز کا تو اس سے مان میں پتہ چلے توبہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ نہ جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ، نہ سود چھوڑنے کا ارادہ، نہ لون چھوڑنے کا ارادہ، نہ صحیح روٹ پر آنے کا ارادہ۔ توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ ہے۔ مذاق ہے مذاق۔ توبہ کے معنی واپس آنا، واپس آؤ، واپس۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سر پھوڑ رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہاں جانا تھا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھاگنا تھا؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ایک مرتبہ
دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ کتابوں میں آتا ہے دنیا بنانے کے بعد اللہ نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ اور دنیا کے بارے میں یوں کہا، میرے بندو متاع الغرور ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ سمجھایا ہے، سمجھایا ہے۔ جیسے گھر میں شوکیش ہوتا ہے نا، شوکیش بولو نا، پلاسٹک کا کیلا، پلاسٹک کا انار، تربوز لال ہے نا، پلاسٹک کا ایپل، پلاسٹک کا بولو منہ سیدھا رکھ، عطیہ تو آتی نہیں ایپل، پلاسٹک کا سیب ہے نا، پلاسٹک کی ریل گاڑی، پلاسٹک کی مرسڈیز گاڑی ہے نا۔ اب ماں باپ تو جانتے ہیں یہ کیلا، یہ تربوز، یہ سیب نہ پیٹ بھرے گا نہ منہ میں مٹھاس آئے گی، اور یہ گاڑی اور یہ ٹرک اور یہ مرسڈیز گاڑی 1 انچ مجھے لے کے آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ تو جانتے ہیں۔ لیکن نادان کیا جانے، بچہ امی تربوز بیٹا کون سا، یہ جو کانچ میں نظر آتا ہے لال، یہ کیلا اور یہ ایپل، کیا نہیں بولو گے، یہ سیب ہے نا، یہ ٹرک، ابا بٹھا دو، ماں کیا کہتے بیٹا یہ کھانے کی اور بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے جو کچھ تمہیں زمین پر نظر آتا ہے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، ڈائمنڈ ہو، بڑی بڑی ریل گاڑیاں ہو، بڑے بڑے مکان ہو، اونچے فلیٹ ہو، بڑی بڑی سیلری ہو اور اونچی ڈگریاں ہو، میرے بندو یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے ہے۔ کے لیے امتحان کے لیے ہے۔ اور جب ایگزام ہوتا ہے نا، ایگزام، بچے چائے نہیں پیتے، سردی کا زمانہ، امی کہتے بیٹا اس کے میتھی کا لڈو کھا لے، امی نہیں، پیپر کے بعد ہم لوگ مدرسے میں دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کا ایگزام ہوتا ہے تو چائے بھائی پیتے نہیں ہیں، تھوڑی بہت پی لی، اور پھر جب ایگزام روم میں آتے ہیں نا، 4 قلمیں لے کے آتے ہیں ہے نا، پھر جب لائن سے بیٹھتے ہیں اور سوال کا پرچہ دیا جاتا ہے تو سوال کا پرچہ دیکھتے ہی کبھی ٹوپی اوپر کبھی نیچے، کبھی بیٹھک بدلتا ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہتا ہے یہ پڑھی ہوئی کتاب کے سوال ہے کہ کوئی نئی کتاب کے سوال ہے، چکرا جاتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کے کرم پر، اور قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی پر۔ او جوانوں، او مالداروں، او بوڑھوں، او غریبوں، او عورتوں، او تاجروں، او کسانوں، او شہریوں، او دیہاتیوں، ہم تمہیں پرشن بتا دیتے ہیں۔ یا پیپر آؤٹ ہو جاوے تو ماسٹر بھی خطرے میں، چھوکرا بھی خطرے میں، یہ پیپر آؤٹ کر دیا، پیپر آؤٹ کر دیا، اللہ نے پہلے سے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، کرو تیاری کتنی کرتے، پھر بھی آدمی نہ کرے۔ جیسے آج ایمان والا کہتا ہے کون سا مسلمانوں پر اللہ کی مدد کب آئے گی، مسلمان بہت پریشان ہیں، مسلمان بہت اللہ کی مدد، اللہ نے وعدہ کیا ہے مقصد، کون سے مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کون سے مسلمان کے ساتھ، ہمارے جیسے ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو کالج میں جا اور محنت کر اور 99 پوائنٹ ٹکا والی سے پاس ہو جا، پھر تو میرے ساتھ شو روم میں چل،
چھانٹ کون سا بائک چھانٹتا ہے، کون سے ماڈل کا، میں پتہ نہیں کروں گا لاکھ کا ہے کہ 2 لاکھ کا، میرے لال کے لیے سب ہے، اس لیے کہ اس نے محنت کر کے اچھی ٹکاواری سے اور بولچو پاس ہوا ہے۔ اب اس کو بائک تو یاد رہا لیکن محنت یاد نہیں رہی، روزانہ دین گنتا رہا، جیسے جن کی شادی ہوتی ہے نا، شادی ہونے والی ہو تو روزانہ تارے گنتے ہیں، روزانہ اب 2 دن تاریخ میں باقی 2 دن، حالانکہ شادی جو ہے نا، شادی یہ لکڑی کا لڈو ہے، کھا جو کھاوے وہ بھی پچھتاوے، منہ میں ڈالا تو چبا نہیں سکتا، اور جس کے منہ میں نہیں ہے وہ پچھتاتا ہے کہ مارو گے تو مارا مجھا مکے یا اسے سرور و شاہدین لزوم و ماہدین قصور و ظاہرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کا خلاصہ بتایا، نچوڑ، شادی کا جوس کیا، سرور و شاہدین، 1 مہینے ٹھاٹ کر لو، لیکن لزوم و مہرین، مہر دینا پڑے گا، 2-4 سال ہوتے ہوئے قصور و ظاہرین اوکا ٹیک سے جاؤ کرا شو جوس چا موم ہیڈو سو بول چا نہ پوسو تو حالی بس سے تب مہینہ میں تو تمہارا پگ زمین پر ٹھہرتا نہ تو سیدھا مجھے باتیں نہ کرتا، سگریٹ ہوئی پیتا رہا، دھواڑا ہوئی تھی کھٹتا تھا، اب وہ شو تھیو بول چا بابا جمع تو ام چیز ہے نا۔ اب محنت چھوڑ دی، وہ ایمان والو، عزت تمہارے لیے، امن تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے، تمہاری روزی میں برکت تمہارے لیے، لیکن کب؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ایسا ایمان بناؤ کہ اللہ کے خزانے سے عزت آوے، پیارے نبی کے طریقے پر ملے اور تمہاری زندگی میں آئے۔ پھر جب اللہ عزت دے گا، جھونپڑے میں بھی دے دے گا، چٹنی روٹی میں بھی دے دے گا، پھٹے پرانے کپڑے میں بھی دے دے گا، پھیری کرنے میں بھی دے دے گا، اس لیے کہ عزت کی بنیاد ایمان ہے۔ امن مل جائے گا، امن ایمان کی بنیاد پر، برکت مل جائے گی اور روزی آسان ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان سے بھی برکت، زمین سے بھی برکت، تعویذ باندھنے سے، کسی کا دورہ باندھنے سے، کڑا باندھنے سے، کڑا پہن لو باپو کا، اچھا باپو کا دورہ باندھ دو تو برکت آ جائے گی۔ برکت ایمان پر، عزت ایمان پر، امن ایمان پر، اور کامیابی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں، اتنی گارنٹیڈ بات ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہوتی ہیں نا، فیکٹریاں، تم بولتے نہیں ہو، میرے بات چلے گی نہیں، بھوکا رہو، ڈرتا رہو، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں نا، وہاں سے آپ کپڑے دھونے کا مشین لائے، فریج لائے، یا کوئی گھر گھنٹی لائے، پہلے تو گارنٹی دیتے ہیں، یعنی خراب ہوگی تو بدل دیں گے، اب کیا دیتے ہیں؟ وارنٹی کا اسپیلنگ کیا ہے؟ تو وہ بعض مرتبہ آدمی انگریزی بولنے میں اپنی عزت سمجھتا ہے، بھائی کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ آئی ایم پیون، پیون آئی ایم پیون، بھائی پیون ہے، مولوی صاحب جانتے نہیں ہو، تمہاری دور مسجد تک انگریزی بنے نہیں ہو، پیون، یوں کیا نا چوکیدار ہوں، کیا کرتے ہو؟ فرٹیلائزر میں نوکری کرتا ہوں، سروس ہے، فرٹیلائزر کیا چیز ہے بھائی؟ ارے مولوی صاحب، مولوی کیا ہے وہ؟ سڑا ہوا پاخانہ،
وہ سڑا ہوا گندا کھاد، اس کو بنا کر پھر کھاد بناتے ہو، وہاں کام کرتے ہو اور اسی میں پھٹے جا رہے ہو۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سچائی ہے، نہ امانتداری ہے، سب کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بے دینی ہی بے دینی ہے۔ پلائن کیوں؟ بہت دھوکے میں ہو، بہت دھوکے میں ہو۔ انگریزی بولنے میں کامیابی نہیں ہے۔ آج تو مسلمان اسلامی چیزیں بھول گیا۔ بھائی کسی سے کہو بھائی تم سلنگر نگر جا رہے ہو، اتنا کام کر دینا، تو ایمان والے کو اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اوکے 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 سے بولو، کیا اوکے اوکے کرتا ہے؟ کس نے سکھایا تجھے اوکے؟ کچھ جانتا نہیں ہے، سنی ہوئی باتیں زبان پر۔ بھائی جیسا آدمی ہو ایسی بات کرو۔ ایک مولوی صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے۔ اب مولوی صاحب تو مولوی صاحب کی قدر کتنی ہے وہ دیکھنا ہو تو ان کی پگار دیکھ لو، ان کا پگار دیکھ لو۔ باپرے مولوی صاحب، بشارے مولوی صاحب، اور پھر یوں کہو کہ تم امام صاحب کو اتنا دیتے ہو۔ مولوی صاحب تم کو خبر نہیں ہے، امام صاحب کے پگار میں بڑی برکت ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ایک مہینے کا امام صاحب کا برکت والا تم لے دو اور تمہارا ایک مہینے کا بے برکت والا امام صاحب کو دے دو۔ بہانے کرتے ہو۔ جو کام تمہارا ہے وہ مولوی صاحب کر رہے ہیں۔ تمہارے بچوں کو ایمان سکھانا، تمہارے بچوں کو قرآن سکھانا، تمہارے بچوں کو عقائد سکھانا مولوی صاحب کے ذمہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے ذمہ ہے۔ جو تمہارے ذمہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ احسان مانو وہ دیہات والوں کہ مدرسے والوں نے تمہاری یہاں مکاتب کھولے، ورنہ نسلیں کی نسلیں جہالت پر مر جاتی۔ مولوی صاحبوں کی قدر کرو۔ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ مولوی صاحب ٹرین میں جا رہے تھے، ایک انگریز تھا، وہ بھی ٹرین میں تھا، اس کی کوئی چیز گر گئی ہے نا، اس کی کوئی چیز گر گئی تو مولوی صاحب نے اٹھا کر، ابھی دی نہیں، خالی ہاتھ لمبا کیا تو اس نے کہا تھینک یو۔ کیا کہا؟ تو مولوی صاحب سمجھے تھینک یو۔ تو بول رہا مالک کا من بدلو آپ ہے تو تھینک یو کر رہا۔ پتا نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو۔ بھائی سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کے سامنے ایسی بات کرو۔ اب ایک سیدھا سادہ اپنے بوڑھے باپ سے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بابا اصل میں بات ہے متی، تو کیا کہتا ہے؟ ابا یہ ایکچولی سنی ایکچولی ہے، تیرے ابا کس کو نہیں سمجھیں گے؟ اسی میں عزت سمجھتا ہے تو آپ کو انگریزی دائیں اس کے سامنے انگریزی بولو، کھا مکھا کے لیے۔ تو ساری چیزیں برکت ایمان پر، کامیابی ایمان پر، امن ایمان پر، عزت ایمان پر، اور بہت بڑا فضل لینا ہو تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ بہت بڑا فضل لینا ہو اللہ کا تو کیسے ملے گا؟ ایمان پر۔ ایمان بناؤ اور ایسا ایمان بناؤ کہ کروڑ پتی ہو تو بھی یہ یقین ہو یہ کروڑ پتی سے میری زندگی نہیں بنائے گی جب تک میرا اللہ نہ بنائے، اور فقیر ہو، مٹھی خالی ہو تو بھی یہ فقر اور یہ بھوک مجھے مار نہیں سکتی جب تک میرا اللہ موت کا فیصلہ نہ کرے۔ تو سارا کس پر آ کر ٹھہرا؟ ایمان پر۔ اب اللہ نے کہا ایمان بناؤ تو فضل بھی لے لو، برکت بھی لے لو، کامیابی بھی لے لو، امن بھی لے لو، اور عزت بھی لے لو۔ اب جو محنت کرنے کی تھی وہ تو چھوکرا بھول گیا، چھوکرا بھول گیا۔ اب پریشا آئی، اب رزلٹ آیا 0.0
بھینس کا انڈا. ابا بھائی چلو شو روم میں. کیا کہا؟ کہے کا شو روم؟ آپ نے کہا تھا ابا. مجھ سے اللہ نے کہا تھا اللہ مدد کرے گا، اللہ عزت دے گا، پر کائی پر تیرے گناہ پر، تیرے سود کھانے پر. یاد رکھنا سود کی روٹی میں اور سور کی روٹی میں کوئی فرق نہیں. کیا کھا رہے ہو؟ کیا کھا رہے ہو؟ اور قرآن یہ کہتا ہے وہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. او ایمان والو، او مجھے ماننے والو، او مجھے کرتا دھرتا سمجھنے والو، پہلے تو مجھ سے ڈرو. ڈرو گے تو چھوڑو گے، ڈرو گے تو چھوڑو گے. پہلے ڈرو جو تم سے بھولے ہو گئی ہے، سود کی، لون کی، جھوٹ کی، کسی کی زمین دبانے کی، بہنوں کا ورثہ کھا جانے کی. میرے بھائیوں، اگر بہنوں کا ورثہ کھایا ہے اس لیے کہ باپ مر گیا، تو مرنے والا باپ خالی چھوکروں کا تھا کہ چھوکریوں کا بھی تھا؟ خبر نظر 3 چھوکرے یا 4 چھوکرے، تو مرنے والا باپ کس کا؟ بولو. تو اس نے جو چھوڑا وہ کس کا؟ 7 کا. وہ لیتے کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. بہنوں کا حق مارا. میں کہا کرتا ہوں کہ چور چوری کرنے جاتا ہے لیکن بہن کے گھر نہیں جاتا. کوئی چور بہن کے گھر چوری کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین ہے تو 4 بھائی، جانور ہے تو 4 بھائی، روکڑ ہے تو 4 بھائی، بینک بیلنس ہے تو 4 بھائی. ارے بہنیں، وہ تو مولوی صاحب تم کو پتا نہیں ہے، وہ مومیرے میں اتنا دیا تھا کہ ورثے سے بھی آگے بڑھ گیا تھا. تو مفتی بن گیا، تو مفتی بن گیا. اسی لیے کہتے ہیں دعوت کے کام کرنے پر اپنے آپ کو علماء سے مستغنی مت سمجھو. 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. ایمان کا تقریر کرنا پورا دین نہیں ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی ایمان پر 2.5 گھنٹے تقریر کرے اور اس کو ایمان کی ہوا بھی نہ لگے. ایمان ایمان ہے. ایمانی چیزیں علماء کے پاس ہے. علماء کو بیٹھو، حلال حرام کو معلوم کرو، جائز ناجائز کو معلوم کرو. ہم دعوت کا کام کرتے کرتے علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے. علماء کے محتاج ہیں. مسائل معلوم کرو، اپنے کاروبار کے مسائل معلوم کرو. علم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں، علم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہم علماء کے محتاج ہیں، اور علماء ان کے دلوں میں شفقت ہونی چاہیے جیسے ماں کے دل میں شفقت. باپ کے دل میں شفقت نہیں ہے. باپ تو ڈرانے کی ایک آئٹم ہے نا. چھوکرا مستی کرتا ہو، باپ کھیت میں گیا ہو، دیکھ تیرے ابو آنے نا، تیرے ابو تیری خبر دیتا، تو باپ کا کیا آئٹم ہوگی؟ ڈرانے کی، ہے نا. ماں ماں ہے، ماں ماں ہے. اب ایک چھوکرا کھانا نہیں کھاتا، باپ کیا کہے گا؟ ارے چھوڑنا، جب بھوکا ہوگا تو کھا لے گا، کیوں مگس ماری کرتے ہیں اس کے پیچھے؟ ماں یہ کہے گی، ماں یہ کہے گی نا وہ نہ کھاوے تو میرا لقمہ نہیں اترے گا، میرا لال بھوکا ہو میں کیسے کھا سکتی ہوں. وہ کھاتا نہیں ہے. دیکھا ہو تو امی نا، امی نا کھاوا کھاتا ہوں. تو دوسری آئی، سمجھے، دوسری آئی اور 2 جمع ہو اور بولے گی تو عورت نہیں. اس لیے ایک مرتبہ اعلان ہوا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام ملے گا. سارے جھوٹے جمع ہوئے، ہر ایک نے جھوٹ بولا. اخیر میں ایک نے بولا کہ دیکھو بھائی 10 عورتیں جمع ہوئی، 2 گھنٹے بیٹھی رہی، ایک بھی نہیں بولی کہ سب سے بڑا جھوٹ، انعام دے دو. تو 2 جمع ہو بولے نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اسٹیشن پر 2 عورتیں کھڑی تھی. ایک آدمی دیکھ رہا تھا،
اب بولے اب بولے اب بولے، آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا بولی نہیں، عورتیں جمع ہو بولے نہیں، معلوم ہوا کہ سانس بہت تھی. سمجھا؟ یہ ہے یہ بے دینی کا نتیجہ. اگر دین ہوتا، بہو یہ سمجھتی میری بری بات ہے، آج وہ سانس ہے کل میں سانس بنوں گی، آج میں اس کی خدمت کروں گی، کل آنے والی بہو میری خدمت کرے. اور سانس یہ سمجھے جوان ہے بیچاری، جذبہ ہے، کل میں بھی بہو تھی، لیکن سانس بھول جاتی ہے کہ کبھی میں بہو تھی، اور بہو بھول جاتے ہیں کہ کل میں سانس بنوں گی. اس لیے سانس کہتے میرا ڈنکا چلے اور بہو کہتے میرا سکہ چلے. لڑائی اسی کی ہے. تو دو عورتیں جمع ہوئی. کیا حال ہے؟ خیریت ہے. بہن بہت پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے وہ چھوٹا چھوکرا کھاتا نہیں ہے. اچھا کہ میری بھی چھوٹی کھاتی نہیں تھی، تو کیا کیا؟ جو حکیم صاحب ہے نا، حکیم صاحب، ان کے پاس لے گئی. انہوں نے چٹن دیا، چٹن معجون. بہن جو چٹایا ہے نا، 1 2 3، پھر جو اس کی بھوک کھلی ہے. اچھا ابھی تو میں نے ناشتہ کرایا، کھیل کود کر آیا، امی کھانا. ارے ناشتے کے برتن ابھی جو دھونے کے باقی ہیں. بسکٹ دے دیا، پھر کود پھلان کر امی کھانا. ارے اللہ کے بندے ابھی تو آٹا گوندھ رہے ہوں. تو ماں نے علاج بھی کروایا اور ماں نے کھانا بھی کھلایا. علماء کے ذمے ہیں. ایک طرف مت بیٹھو، عوام کے پاس جاؤ، جوانوں کے پاس جاؤ، بوڑھوں کے پاس جاؤ، تاجروں کے پاس جاؤ، اور ان میں دین پر چلنے کی خواہش پیدا کرو. وہ معجون تمہارے پاس ہے، وہ معجون علم دین کا تمہارے پاس ہے. پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے ماں پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچے کے علاج کراتی ہے، وہ علماء کرام جوانوں کو سنبھالو، عوام کو سنبھالو. اگر عوام کو نہ سنبھالا، یاد رکھنا اس گھر کا ایک بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ پڑھایا، پورے گھر کا ماحول سڑا ہوا ہے، یہ بچہ اپنے دین کو نہیں بچا سکتا. عوام کو لے کے چلو، عوام میں گھسو، اور ان کے پیار محبت کے ساتھ وہ دین کا معجون چٹا لو. پھر جو بھوک کھلے گی، مولوی صاحب میں سودی کاروبار کرتا ہوں، کیا کروں؟ اب کھلا دو، یوں کرو. مولوی صاحب چھوکری کی شادی ہے تو کیا کروں؟ چھوکرے کا ولیمہ ہے تو کیا کروں؟ مولوی صاحب میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ارے دعوت کی محنت سے علماء کا علم تازہ ہوگا. اس لیے عوام کے ذمے ہے علماء سے جڑے رہے، اور علماء کے ذمے ہے کہ عوام کو سنبھال لے. وہ تو بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ سمجھ لیں یہ ہے تو یہ ہے یہ ہے. ارے کھانا تو کھانا پڑے گا، ورنہ عوام کی مثال تو کیسی؟ جیسے وہ بڑھیا کا بال بیچنے والا آتا ہے نا، بڑھیا کا بال، بڈھی کا بال، بڈھی کا بال، اور گھنٹی بجاتا ہے، لال بھی، پیلا بھی، ہرا بھی، کالا بھی، سفید بھی، لے لو لے لو لے لو، ہے نا. اب بچے دوڑتے ہیں، امی روپیہ، امی روپیہ، امی روپیہ. ابا کے پاس تو جائے گا نہیں، ہے نا، نہیں جائے گا. جیسے ہمارے یہاں تو بچے جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے ساتھ آنکھیں بعد میں کھولتے ہیں، منہ پہلے کھولتے ہیں. امی چائے. ہمارے یہاں تو یہ نہیں کہتے ابو چائے. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، آپ کے ابو چائے کہتے ہیں. وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ابو کو اس وقت ملے گی جب امی دے گی، ورنہ بیٹھے رہو بات ڈوری پر. وہ بھی سمجھتا ہے. اب روپیہ لیا اور بڈھی کا بال. اب گھر میں بریانی پکی، گھر میں زردہ پکا، گھر میں شیرہ پکا، شیرہ میٹھا، خوشبو جاتی ہے. بیٹا آجا، آج نہیں کھاؤں گا. دیکھتی نہیں ہے بڈھی کا بال، اتنا بڑا گولا ہے، اتنا بڑا گولا.
اسی سے پیٹ بھر لوں گا. آجا نماز پر, آجا سچائی پر, آجا امانت داری پر, آجا علماء کی خدمت میں, اور آجا تعلیم کے ہستے میں, اور آجا اللہ کے راستے میں. مولوی صاحب کسی اور کی تشکیل کریو. یہ میرا مکان, میرا کاروبار, میرا کھیت, میرا دھندا, میرا بینک بیلنس, میرے ڈھول جانور, یہ اتنے بڑے ہیں, اتنے. یہ گولا ہے, گولا. کیا ہے, کیا ہے گولا؟ اسی سے کام بنیں گے. بیٹا, او بیٹا, دھوکے میں ہے, دھوکے میں. او مالدار, تو بھی دھوکے میں ہے. او وکیل, تو بھی دھوکے میں ہے. وہ ماسٹر, تو بھی دھوکے میں ہے. وہ انجینئر, تو بھی دھوکے میں ہے. وہ جاگیردار, تو بھی دھوکے میں ہے. وہ بڑے بڑے فلیٹ والے, تو بھی دھوکے میں ہے. یہ گولا ہے, گولا. اب تھوڑی دیر کے بعد, پہلے تو دیکھتا رہا, پہلے تو دیکھتا رہا, اور خوشی کی لہریں دوڑتی رہی. کلر بھی ایسا اور سائز بھی ایسی. آج تو بس کھا لو. بیٹا آجا, زردہ ہے زردہ, بریانی ہے بریانی, باسمتی چاول ہے باسمتی چاول. کیا کیا؟ ہاں, باسمتی چاول ہے, چاول نہیں. آجا, برکت نماز میں ہے. بنا لے ایمان, عزت ایمان میں ہے. بنا لے ایمان چیزیں 4 مہینے جا کر, مقامی کام کر کے, مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر, 6 روزہ کا نظام بنا کر, 2 گشتیں کر کے, 2 تعلیمیں کر کے اپنا ایمان بنا لے. برکت ملے گی, امن ملے گا, عزت ملے گی, کامیابی ملے گی, دلوں کا چین و سکون ملے گا. مولوی صاحب تعویذ دے دو, تعویذ ہے کا تعویذ. بولے اب چھوکرے اور بہو میں محبت نہیں ہے تو ہر جگہ باپو تو مل جاتے ہیں, ہے نا. ہاں, تعویذ دے جاؤ. ارے اللہ نے تعویذ بتایا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جس کے خزانے میں محبتیں بھری ہوئی ہے. ارے بیوی بھی اور بہو بھی, بیٹا بھی اور باپ بھی, چھوٹا بھی اور بڑا بھی, مالدار بھی اور غریب بھی, یہ سب اپنا ایمان بناوے اور اپنے بدن سے نکلنے والے کردو صحیح کرے. اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے. اب مانتا نہیں ہے, یہ پولیس کو پتہ چلتا ہے لیگل تشکیل کے لیے آئے گا. ڈائریکٹ تو نہیں, انڈائریکٹ. انڈائریکٹ آپ کو ایسا پڑھ نہیں رہا, ڈسٹرب کرے, ڈسٹرب کیا کریں, اسپیلنگ اس کو بولو, کیا کریں, ڈسٹرب کریں. یہ دوسرے پتہ ہے میرا میں تشکیل مانگے. ارے اللہ کا احسان مان, یہ آئے نہیں ہیں, اللہ نے بھیجے ہیں. جاؤ میرے اس بندے کے پاس جو مالداری کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے, جو جوانے کے نشے میں پڑا ہوا ہے, جو 4 جانور اور 100 بیگھہ زمین میں پڑا ہوا ہے. جاؤ اور میرے بندے کو سمجھاؤ. آئے نہیں ہیں, اللہ نے بھیجے ہیں. جس دن آنے والوں کے دل میں یہ بات آئی, اس کو چھوڑو, وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا برا دن. یہ لوگ اس کے پاس دین کا پیغام لے جانے سے گزرا. یہ سارا کیوں؟ یا خبر اب لوگ مال کر بیٹھا ہو چھوڑتا اور آج کے لیے چڑھائی گھر یہاں لے گیا, کاروبار یہاں لے گیا, بینک بیلنس یہاں لے گیا, زمین جائیداد یہاں لے گئی, چور ڈنگر یہاں لے گئے. یہ تو کچھ ہے نہیں, چند دنوں کے لیے وہ پوچھا رہا. اب سکرات, موت, قبر, حشر, پلسرات, اے اللہ, اب کیا فائدہ, اب کیا فائدہ. یاد رکھنا, اب اس نے کھانا شروع کیا تو بولی, اب کس منہ سے آگے مانگ
بھائیوں، اللہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب گنہگار بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، اے مالک، دھوکے میں تھا، گڑیا کے بال کے، یہ سب گڑیا کا بال تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے گھبرا مت، آجا 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 آجا، 70 بار توبہ ٹوٹے تو بھی میرے پاس آجا، تیرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کا گنہگار بندہ تو گنہگار کون؟ بھائی گنہگار کون؟ سوچو کون گنہگار؟ ہم سب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلکم خطاؤون، تم سب گنہگار اور پاپی ہو، وہ مولوی ہو، وہ عالم ہو، وہ حافظ ہو، وہ مالدار ہو، وہ جاگیر والو، وہ دھندے والو، وہ جھوپڑے والو، وہ بڑے بڑے حویلی والو، تم سب گنہگار۔ لیکن آگے فرمایا، خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اب توبہ کا کیا مطلب؟ جیسے ایک بچہ تھا، وہ ماں کے پاس بار بار پیسے مانگتا تھا، ماں نے کہا 1,000 روپیوں لے جو بولے، پھر اللہ تعالیٰ جی پھر آئی تو بڑا پڑوا بن جاؤ، لے گا تھوڑی دیر جا پھر امی پیسے، اتنے میں مولوی صاحب آئے، کیوں نہیں یہ چھوکرا تمہارے پاس پڑھتا ہے؟ ہمارے پاس پڑھتا ہے، سمجھاؤ نا، وہی پی گیا، روپیہ کہاں سے لاؤ، اس کا باپ کو کمانا نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا پیسے نہیں مانگنے گے، ہاں مولوی صاحب اس طرف گئے تو ماں سے کیا کہتا ہے، امی اب تو دے دے، اب تو نے مولوی صاحب کو بھی کہہ دیا۔ بولا مولوی صاحب نے شکر کہ پھر روپیوں مانگے اتنا مانگے، یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ توبہ میں 3 چیزیں ہیں۔ اب کسی کی جاگیر جب دبائی، زمین دبائی، قرضہ دبایا اور توبہ کرنی، آئے پیسہ وائر تو تو ابریو کہ توبہ کرنا تو ماں یہ تو توبہ کری تو نہیں شنا پیشان شنی جاگیر میں یہ توبہ میں 3 چیزیں ہیں، لیکن توبہ ماحول میں نصیب ہوتی ہے۔ تمنا تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن ماحول میں، جیسے ایک آدمی اس نے زندہ میں مرڈر کیے اتنے ہم تو نمبروں 90، اچھا اور مولوی صاحب امی انگریزی بولیے تو تمہارا پیٹ میں دکھاوا سے رہتا ہے 90 بولو ایک ڈھیلا پڑا 99۔ ایک جگہ گیا، حضرت معافی اللہ تاری معافی، ایک ایمان مارا نو مرڈر کرے تو انہاں ماتے جہنم سے فجزاؤہ جہنم تو دینا نیمونو مرڈر دوبارے نہ ہو تو نہیں تھا تو بس ایک ماچیزت تمہارا دوبارہ کرا شوکا کوٹا ہے نا، اور ایمان والا ہے، مارو بیٹو مروانو تو سے مروانو سے ایک بیدہ پھن جا اللہ نہ ملی پڑ حضرت توبہ بالکل موت نہ پہلے میرے موقع سے اور وہ اکشود ہوتا اس کے لیے ماحول بدل، جگہ بدل، ماحول بدل، جگہ بدل۔ تو آدمی 3 دن میں جاتا ہے تو ماحول بدلتا نہیں بدلتا، چلے میں جاتا ہے ماحول بدلتا ہے نہیں بدلتا، 4 مہینے جاتا ہے تو بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا، ماحول بدل، جگہ بدل۔ تو کہا کہ فلاں جگہ ایک بستی ہے وہاں جاؤ، وہاں ایک اللہ کے ولی ہے، ان کے ہاتھ میں توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب توبہ کے ارادے سے چلا، ہم کہتے ہیں نیت کرو، نیت چلے کی 4 مہینے کی، شیطان نیت ہی نہیں کرتے، تو نیت تو کر، یہ نیت سچی نیت لے کے چلا، راستے میں سکرات طاری ہو گئی، ایسا اچھا آدمی ہے کہ اچھی نیت پر موت آئی،
4 مہینے کی نیت کرو، چلنے کی نیت کرو، گشتوں کی نیت کرو، 3 دن کی نیت کرو، اب جائیں گے تب جائیں گے، لیکن اچھی نیت پر موت آئی تو نیت المؤمن خیر من عملی، کہ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی کہ تہجد میں اٹھنا ہے، پکی نیت، الارم بھی رکھا لیکن نہیں اٹھا، اللہ کہتا میرے بندے تیری نیت پر تہجد کا ثواب میں نے دے دیا۔ تو 4 مہینے میں چلنے کی نیت کرنے میں کوئی نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ زور سے بولو۔ اب متمن ان کو بیان تو اجی ایک کلاک کرو آٹھا جیسے بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ بولو بھائی بولو، تو بتا دیا چوتا کیوں یا نیت کرو گے بھلائی کی، کون کون نیت کرے گا؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ ہاں بس نیت کرو، پکی نیت، نیت پکی، پکی نیت میں کچی۔ دادا اس میں فرق کیا؟ جیسے ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، بھائی نماز پڑھو، ہاں بچا نیت کر لی، اور نیت کر لے تو وہ تھا مسجد میں آئے، اور ایک آدمی نے نیت کی مسجد میں آیا اور نیت باندھ دی ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، وہ شکر سے کھڑیا بٹوں بولے کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اب خبر سے کہنا اللہ اکبر کا کیا کرو گے؟ سنا بسا اعوذ باللہ بسم اللہ بسا سورہ فاتحہ سورت رکوع، یہ پکی نہیں ہے۔ اب آپ نے 4 مہینے چلا لکھایا پہلے گھر سے بیٹھو ریوانو بہلا تم جوانو، تم کو کس نے کہا تھا لکھا کے آؤ گے؟ یہ بھینسے ہیں، یہ چھوکرے ہیں، کون سنبھالے گا؟ میں تو یہ چڑھی اپنے بابا کے یہاں، تو کیا کہو گے؟ نا یہ تو خالی کہتا ہوں، بودا خالی کہتا ہوں، سمجھا اس کو؟ وہ اللہ کی بندی گھر بیٹھے کھانا نہیں، گھر بیٹھے کپڑا نہیں، گھر بیٹھے دوا دارو نہیں، گھر بیٹھے ماچس کی ڈبی نہیں، گھر بیٹھے گیس کا بوتل نہیں، تو اتنا بڑا ایمان گھر بیٹھے تھوڑا ملے گا؟ ایسا ہے تدے جاؤ، تدے جاؤ، اس ایمان والی کا ذہن تو بناؤ۔ امریکہ میں ایک آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل ہوئی امریکہ میں، جب 4 مہینے دکھا کر آئے تو تھوڑا منہ تھوڑا ٹینشن والا ہوتا ہے۔ ہماری ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مرآت، اس میں ایک مثال دی ہے شرمندے کی سرخی خوفزدہ کی زردی۔ جو آدمی شرمندہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر لالش آتی ہے، اور جو ڈر ہوتا ہے اس کے چہرے پر پیلاش آتی ہے۔ بعض دفعہ بے دینی کی بنا پر، بد دینی کی بنا پر، لا دینی کی بنا پر، سود اور لون پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، پوزیشن انبھاڑو پڑے، پوزیشن انبھاڑو پڑے، اور تو لوگوں تاریخ ہوئے کہا جب ہمسا تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کوئی مسئلہ ہے؟ نا آئی ایم سم تھنگ، کوئی مسئلہ نہیں، پرابلم ہے، ٹینشن ہے، نا بھائی نا شکر، اور وہ تو پوچھو سو تمہیں تمہارا چہرہ پر چھوڑ، اللہ مولی صاحب ہے تو جو سورج اونگے یہ ڈوبے بتا دارا ہرکا نہ ہو، کوئی چیز نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی الجھن نہیں، پہنچے وگڑیو جیموں અને મોથું કડાયું દાઢી નજર સંભાળજે, ये कहाँ जा रहे? उठ उठ कर बैठ जा, तमाशा बनाया है? परेशान जैसे मियाँ और बीवी दोनों एक कमरे में, बीवी किचन में चिकन बना रही थी। और बोलो खावानी आइटम क्या बना? चिकन।
بھائی کرتا پاجامہ گرا تو اتنی آواز کہ میں اس کے اندر تھا. تو یوں بولنا منہ پسروڑو. تو ٹینشن کہتا ہے، تو پرابلم کہتا ہے، تو الجھن کہتا ہے، تو بے چینی کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ سورج اٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے. خدا پاک کی قسم یہ تیری بے دینی کی بنا پر خدا کا عذاب ہے. چاہے تو یہ کہہ دے کرتا پاجامہ گرا. جی کرتا پاجامہ گرا. توبہ میں پہلی چیز جو گناہ ہوا پیٹ بھر کر پچھتاوا. ہائے میں نے کیا کیا. جس نے مجھے آنکھیں دی اسی آنکھ سے غلط دیکھا. جس نے مجھے زبان دی اسی زبان سے غلط بولا. جس نے مجھے کان دیے اسی کان سے غلط سنا. جس نے مجھے کھوپڑی دی اسی کھوپڑی سے گناہ کی اس کی میں سوچی. جس نے مجھے ہاتھ پیر دیے اسی سے گناہ. جس نے مجھے بال دیا اسی بال میں گناہ. جس نے مجھے مکان دیا اسی مکان میں گناہ کا اڈا. پچھتاوا. اے اللہ بھول ہو گئی. توبہ میں دوسری چیز آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اور تیسری چیز اگر اللہ کا حق چھوٹا ہے، یعنی نماز چھوٹی، روزہ چھوٹا، صدقہ فطر چھوٹا، حج چھوٹا، زکات چھوٹی، اس کو ادا کرو. اللہ کے بندوں کا حق چھوٹا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے بندوں کے حق میں بہت سوچو. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا حق خدا معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے. اب اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا من المفلس. مفلس کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ نادار کون ہے؟ دیوارہ نکالنے والا کون ہے؟ بڑے بڑے اعمال پہاڑوں کے برابر، دعوت بھی، تعلیم بھی، ذکر بھی، دعا بھی، صدقہ خیرات بھی، حج بھی، عمرہ بھی، لیکن کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی عزت کا فجیدہ کیا، کسی کی زمین جا کے قرضہ دبایا. اب موت سے پہلے موقع ہے، یا تو معاف کرا دے یا ادا کر دے. مر گیا، حشر کا میدان قائم ہوگا. یہ تو بہت بڑے اعمال لے کر گیا تھا. اب حق والے آئیں گے. اے اللہ اس نے مجھے تماشا مارا تھا، لے لو نے کیا. اس نے مجھے گالی دی تھی، لے لو نے کیا. اس نے میری غیبت کی تھی، لے لو نے کیا. اس نے میرے بڑے مجمع میں فجیدہ کیا تھا، لے لو نے کیا. یہ کیا نہیں، مانگنے والے باقی رہ گئے. اے اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لہذا تمہارے گناہ اس پر لا دو. اس نے زندگی پر چوری نہیں کی، لیکن چوری کا گناہ اس کے سر پر. اس نے زندگی پر زنا نہیں کیا، لیکن زنا کا گناہ اس کے سر پر. دوسرے کے گناہوں کو لے کر یہ جہنم میں جائے. معمولی چیز نہیں ہے. پھٹی ہوئی جیب میں پیسے نہ ڈالو. پھٹی ہوئی جیب میں پیسے نہ ڈالو. جب ضرورت پڑے گی ہاتھ آگو بات نکل جائے گا. اللہ پیسہ چو جا، اللہ نماز چو دئی، بٹو بڑھاؤ چو جو، دعوت تو قوم چو جو، مسجد و جماعت چو دئی، صدقہ خیرات حج عمرہ چو جا. یہ تو پھاٹے دا گزام پیسہ موشا تھا، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ تین چیزیں اگر ہوگی تو گنہگار ایسا پاک ہوگا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی. اب اللہ کے دربار میں آنے سے گھبراؤ مت. باز آ کل 100 بار توبہ شکست باز آ. جو ہے جو سر ہوئے آئے ہوئے ہو وقت توبہ ٹوٹے تو ہوئے نہ تارو باپ نہیں پکڑے، تاری ماں نہیں پکڑے، تارو سماج نہیں پکڑے، تاری برادری نہیں پکڑے، تارو ہاتھ پکڑ سے تو اللہ کوئی آئی تو کرا. نشو چھوڑ جوانی لو، نشو چھوڑ مالداری لو. اگر نشہ نہیں چھوڑا یاد رکھنا ملک الموت کی 1 لاکھ تیرا نشہ اتار دے. 1 لاکھ. تو معمولی سمجھتا ہے موت کو، تو معمولی سمجھتا ہے سکرات کو. آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے
ગા તો બચ્ચિયા મોટે પાસો આવશે પણ આવ્યો તો બાપ ક્યાં કહેગા શાબાશ શાબાશ કહેગા શું કામ આવ્યો પણ તારું ઘર જો છે તારો બાપ જો છે ताना देगा ना। अल्लाह के दरबार में कोई गुनहगार आता है, ताना नहीं है, ताना नहीं है, किताबों में आता है। जब कोई गुनहगार बंदा अल्लाह से तौबा के जरिए से सुलह करता है, आसमानों पर लाइटें जलाई जाती है, फरिश्ते पूछते हैं बारी तारा ये लाइटें काय की, ये रोशनी काय की? अल्लाह कहता है मेरे एक गुनहगार बंदे ने तौबा की। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है, आप अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है कि एक आदमी ऊंट पर सवार होकर सफर में गया। पहले जमाने में तो ट्रक था, साइकिल थी, कुछ नहीं था, जानवर थे या तो घोड़ा खच्चरिया ऊंट અને ઊંટ પર બેહો એટલે જેમ ઊંટ હલે એમ હલવું પડે। ઊંટ ચમ હલે છે? ઓમ, હે ને? તો તમે એવો બોલો કે તમારી કમર कैसे ચકરાઈ જાય, છેડ સપટમ બેહવા જાય ઉતરી નહીં को। ऊंट जैसा चले ऐसा चलो। अब ऊंट पर खाना भी, पानी भी, सारी चीजें। अब चलते चलते लपोदप मैदान, जहां देखो वहां खुशकी, न आदमी न पानी न खाना। थक गया बेचारा, थोड़ी देर जरा कमर सीधी कर लूं, थका हारा था, लेट गया, लेटा किया, पहुंच गया, सो गया। जानो उभो थयो तो ऊंट नतो, हदीस में ऊंट नतो। अरे भाई ऊंट क्यों जो? बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया। હવે ઊંટ નતો તો પોણીએ નથી, ઊંટ નતો તો ખાવાય નથી, ઊંટ નતો તો કપડાય નથી। મારું બેટું હવે પોણી ચોથી લાવવાનું, ખાવા ચોથી લાવવાનું, આપણે તો જ્યાં આવો એ વખત મોબાઈલ તો હતા જ ને, મોબાઈલ તો નતા। अब पढ़ो परान मरो परान, तो मरने की नीयत से पढ़ा। थोड़ी देर के बाद ऊंट आया। ऊंट आया कि जिंदगी आई? जीव आयो, जीव। हाँ हाँ, पानी आयो, खावा आयो, कपड़ा आयो, बधु आयो। तो खुशी में मानस भवन भूली जाए, खुशी में मानस भवन भूली जाए। एक मानस ने वीसी भरतो तो वीसी हमको वो कीम के अभड़્યું શું કે તમારી 5 લાખની વીસી ખોલી પીની મર્યો પર એનું દિલ બરદાસ્ત ન કરી। એક વખત એક મૌલવી સાહેબનો પગ મૂંચવાનો સમજો ને, પગ ફિસલ ગયા, ઉતર ગયા। હવે એને ચડાવો તો આસન ન થાય, અને મૌલવી સાહેબ કાચથી વધારે નાજુક, અને પેલો જે હતો એ તો હાર્ડવેરમાં તો ખોલાવે, વાતો કરતે કરતે ઝટકે મારો પડો। પણ એને બીજા બે માણસોને કીધું કે હું પગ હોઉં એટલે તમે શેરડીથી મૌલવી સાહેબને ખાઈ લો। અલા શું કરનાર મૌલવી સાહેબ? તમારી કમર દબાઈએ છે। તો કમર કેમ દબાવો છો? પહેલાને પગ ખેંચો, મૌલવી સાહેબની એવી ચીખ મારી કે હાર્ડવેર જ બેઉસ થઈ ગયું। होता है ना? अब वो भान भूल गया खुशी में, और भान भूल कर क्या कहने लगा, अगर हम कहेंगे तो सीधे जहन्नम में। लेकिन वो भान भूल कर कह रहा था, और कह रहा था ए अल्लाह तू मेरा कितना अच्छा बंदा और मैं तेरा कितना अच्छा रब। तो उसे कौन भूली जो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ लोगों, जैसे ऊंट के मिलने पर ये मुसाफिर खुश होगा, जब अल्लाह का उठा हुआ बंदा अल्लाह से मिलता है तो अल्लाह इससे ज्यादा खुश होता है। जब अल्लाह इससे ज्यादा खुश होता है तो जमातों में जाकर लोगों की खुशामद करके रूठे हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लाने वाला अल्लाह उसे कितना खुश होगा। नियत करो जमात में जाएंगे। अब तौबा के लिए माहौल बदलो, जगह बदलो। तो बोलो काका ने उमाया था बड़ा फोटो पूरा करे होनो भाई आदू में एक बस्ती से। अच्छा चलो, सच्ची नीयत, आपकी सच्ची नीयत से नाम लिखा ना,
سچی نیت. آپ علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، سامنے دین کی محنت ہو رہی ہے، اگر میں جاؤں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ جنت. بخن 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 بخن، واہ 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 واہ. 10 لاکھ کی بشی کھل گئی، واہ واہ. بغل بجاتے ہو، بخن بخن، واہ 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 واہ، جنت ملے گی. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں چاہتا ہوں اللہ کی دین کی محنت کروں اور یہاں مجھے تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے نیت میں تو اللہ اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے. آپ بھی ایک مرتبہ سچی نیت کے ساتھ یہ نیت کر دو کہ انشاءاللہ یہاں سے 4 مہینے یا چلا جائیں گے. شوتیو زور سے بولو، باہر والے بھی بولو. چلو تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا تو شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا، اس لیے اس کی نیت سچی تھی، اللہ نے اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا. تمناؤں پر کچھ نہیں. ایک چھوکرو 14 برس نو انہیں پوچھو اللہ پھینٹ پوچھے ہوئے یہ ارادہ ہے کہ تمنا ہے، کیا وہ غالب تو تھا؟ تمناؤں سے نہیں ہوگا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی، چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور آخرت کی تیاری کرے. آخرت کی تیاری کرے اور عاجز، بے وقوف، نادان، پھوہڑ، پھوٹی قسمت کا وہ ہے جو چلے اپنے نفس کے پیچھے اور تمنا کرے بڑی بڑی. بول صاحب اب کو معلوم نہیں ہے اللہ بڑے معاف کرنے والا غفور رحیم ہے اللہ. اچھا اب تجھے معلوم نہیں اللہ روزی دیتا ہے، کھیت میں کیوں جاتا ہے، نوکری پر کیوں جاتا ہے؟ ایک آدمی اس کو جانا تھا ممبئی. کہاں جانا تھا؟ بھائی تم تھکے ہو. ایک آدمی کو جانا تھا ممبئی. اب ممبئی کی گاڑی دیکھی کھچا کھچ، پگ میلوانی جگہ اندر چڑھ پڑو، لٹکتا لٹکتا ممبئی پہنچی جی. અમુક કલાકની વાર છે બસ. ના ભાઈ ના, અલ્યા તું ચડ લોકો તારા પર દયા કરશી અને તારે જગह આલી દેલી ના. इतने में सामने देखा बेंगलोर की गाड़ी, डिब्बा नया, खाली खट, बेहिजो है ना, और 2.5 लाख पारे की तस्वीर. ए अल्लाह बम्बई, ए अल्लाह बम्बई, ए अल्लाह बम्बई. કાકા ચો જાવું છે? મોમાય આ ગાડી તો બેંગ્લોર જાય. મજા તમને ખબર છે અલ્લાહની કુદરત કેટલી મોટી છે. ઘઉં જોતા હતા ને બાજરી વાઈ. અલ્લાહ શું જોવે છે? ઘઉં વાયુ શું? બાજરી. મજા અલ્લાહ કેટલી તાકાત તમને ખબર છે? બાજરીના ઘઉં બનાવ નથી. અચ્છા અચ્છા. હવે ગાડી ઉપડી, ખાલી ખટ, કોઈ ટેન્શન નહીં, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ઉપડ્યા અને પછી એનો કાકો ઉમરામું જોતો. ફોન લગાવ્યો, કાકા ચો છો? બિલકુલ હદે અશ્વત ના હો મેં. हमने तो देखा है लोगों को वो छेटा बैठा हुआ है ना, फोन आवे ना तो बातों में वो बड़ी है. अरे बिल्कुल हजरत अशरफ के सामने हूँ, झूठ बोला था इन कह के बता तू बैठो छो. काका दुआ ना करो, शनि दुआ बैठो छू बेंगलोर की गाड़ी में जाऊँ से मोबाइल कोई नो काको दुआ करे बैतुल्लाह अना तस्वीर बड़े गाड़ी में जो बख्शे. नादान हो नादान, चलता है नफ्स के पीछे और तमन्ना करता है अल्लाह से जन्नत की. इसलिए तौबा करती है तो जगह बदलो. अब वो गया सच्ची नीयत के साथ गया. जैसे इंशाअल्लाह अभी तश्कील होगी
انشاءاللہ کون کہے؟ ابھی تشکیل ہوگی تو بولو کہیں. یہ تو بدھوئی ہے کہ شنا ماٹے موکھڑ ماٹے آج بدھوئی شنا ماٹے سبحان اللہ بحمدہ زوکھا بکو یہ موکھڑ لیوانوں سے. اب سکرات آئی، اب رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے دونوں دوڑے. انہیں کان سے وہ مدد کری نایوں سے پکڑو جہنم لے جاؤ. رحمت کے فرشتے دوڑے پکڑو توبہ کروانی نیت بھی نہجوں سے جنت کو لے جاؤ. وہ جھگڑو تھے جماعت میں کچھ حد ہوتی ہے کام کرنے والے ساتھیوں میں تو آپس میں باتاں مت تھو بزرگوں سے پوچھو کہ شو کروانا اپنا موٹو سے پوچھو شو کروانا. ના હું તારાથી વહેલો જમાતું લાગ્યો છું. શોકા વહેલો લાગ્યો ને. વહેલો લાગ્યો એટલે શું થઈ ગયું? કોઈ વાત મતમાં ના આવે. ફઈન તનાઝાતુમ ફી શૈઇન ફરુદ્દુહુ ઇલલ્લાહ. અગર કોઈ મામલામાં 19 થાય તો અલ્લાહના તરફ આવો અને અલ્લાહના તરફ આવવાનો રસ્તો બોલાવા અને બુઝુર્ગોને દી યોને પૂછો. अच्छा कोई चीज पूछवी हो तो हर एक दिन पूछे. घड़ियाल वगी करवे तो लवार नहीं पूछे અને પાવડો વગી કરવો હોય તો ઘડિયાળીને પૂછાય. આવતના કોમનો કોઈ મસલો આવે તો હરેકને પૂછો. જેવી રીતે એક કાકો દવાખાનું में એડમિટ હતા. ડોક્ટરને વિઝિટ કરી દવા ચાલુ કરી અને કીધું કે કાકા તમારે દૂધ નહીં પીવાનું. દૂધ નહીં પીવાનું. એટલામાં યોના રિશ્તામાં કોઈ મુફ્તી સાહેબ હતા. મુફ્તી સાહેબ તબિયત પૂછવા આવ્યા. ભાઈ ખૈરિયત કે મુફ્તીને મસલો પૂછવો છે. દૂધ પીવું કેવું એ સુન્નત. ખોટું કીધું મુફ્તી સાહેબની વાત મોથા ઉપર, પણ વાત કની માનવામાં આવશે? આગેવાળાને પૂછતા નહીં દવા જાઉં છું, ચિલ્લો જાઉં છું, 4 મહિનો જાઉં છું. આગેવાળે પૂછ્યું જેના માથે હતી ખેડાનો કુંટાળા બોલી દે છે અને એ પૂછ્યું તો સહી રહેવાની મળશે કે પૂછવાય ના હો. अच्छा अब अल्लाह के पास पूछे बारी ताला गुनेगार से रूह कब से कहीं जन्नत ले जाओ तौबा करी है जो तो रूह कब से कहीं जन्नत को पकड़ी दो. बारी ताला ने कहा देखो कौन सी बस्ती के करीब है चौथी है जो ये टुकड़ों से के जो जाओ से इसी टुकड़ों से ये कहाँ जा रहे बच्चे आने के लिए पंचून कब्जा वगैरह रहती है. ये बच्चे जा रहे बच्चे तो दो पार में लो टोकिया मत करो. अच्छा अब बे जना आया बे जब बे फरिश्ता रहमत ना नजाब ना अल्लाह अल्लाह है अल्लाह अल्लाह है. अल्लाह ने उसको सकरात में था ना वो जिस बस्ती से चला था इन्होंने झुकड़े तो क्या फरिश्ता रुकवत करा अल्लाह ना અને પેલાથી શેકો હતો પણ અલ્લાહને તો અભી કાઢી અને હાથ તો પકડો. કોઈને હાથ તો પકડ્યો. जैसे कबड्डी का खेल देखा है कबड्डी 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 अरे दुनिया कबड्डी का खेल खेल रही है. खेलते खेलते बन जाओगे लेकिन वो पाटा मत भूलो दीन का. वहां हाथ रख दो वहां हाथ रख दो. प्लेयर जीती प्लेयर जियो प्लेयर जीती गयो केवी रीति हाथ इनो लकीर ऊपर आई गयो. अल्लाह ने कहा हाथ लंबा कर तो हाथ तो करो तो एक हाथ उस बस्ती के करीब हो गया जहां जाना था. अल्लाह ने कहा और रहमत के फरिश्तों मेरे बंदे की रूह कब्ज करो जन्नत में ले जाओ. मेरे भाइयों हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे ईमान सीखेंगे अकीदा सही करेंगे इबादत सीखेंगे और आखिरत का इस्तेहसार करेंगे. मस्जिद के माहौल में रहेंगे इज्तिमाई इंफरादी अमाल की पाबंदी करेंगे और दूसरों को इस मेहनत पर
تعالی کے دین میں محنت کریں گے اور آپ نے بھکاری بن کر اللہ سے اپنی اور امت کی ہدایت کی بھیک مانگیں گے. کیا ہم اللہ سے امید نہیں کر سکتے کہ اللہ آج تک کے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا؟ اس لیے نیت کرو، گھبراؤ مت. ہمارا اللہ بڑا مہربان ہے. ماں تو ماں ہے، اللہ سن کے ناؤں سے زیادہ مہربان ہے. ماں ماں ہے، اس لیے گھبراؤ مت. بڑی امیدیں رکھو اللہ سے. یہ راستہ عجیب و غریب ہے. شرابی گیا، جگاری گیا، کبابی گیا، ماں باپ کو ستانے والا گیا، محلے کا کانٹا بن کر رہنے والا گیا، اللہ نے اس کو ولی بنا کر واپس بھیجا. یہ راستہ ہے عجیب و غریب، بہت سادہ، بہت سیدھا. کوئی ممبر نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، کوئی خزانچی نہیں، کوئی بھنڈور نہیں، کوئی آفس نہیں. بتا جھگڑا تو اناسن آفس، مسجدیں، ممبر، پوری امت، بھنڈور، ہر ایک کی جان اور مال. یہ بات تو کہتے ہیں نا کہ مولجا با ہمجا آج یہ ہیڈیا جو اسی نظم سے ہٹ تھا. ہاں ہم نے تھی کو کاغذ مجھے آواز تو لوگ ہاتھ میں سے کوئی آتا اور اسی کو کاغذ ہے شو آواز ہے نا یہ تو مولجا بدو ٹھیک سے آئی نظم نظر کرتا. میں یہ کہتا ہوں ایک آدمی کے یہاں چھوکری 17 سال کی ہو گئی، وہی نہ پڑھنا بھی پڑے تو موبائل والوں زمانہ چی وقت کیا چی وقت یہ خالی جگہ رکھو چی وقت تو انہیں نہ بھائی نے موکلو کہ بھائی کوئی مدد کیوں بھیجے گا ہو گیا 70 برس نہیں تو مدد کے تو 20 برس تو چکے بولو کون بھائی گیا تو 15 داڑ جڑی پاسوں ہے دے مدد کیا تھا تو چھوکری تو باپ بھی سمجھو کہ پیدا آیا سے بیموں کی ایک میں 24 کرو بیموں کی ایک نا شو بیموں کی ایک نا بیموں کی ایک نا پسند کر بھائی ایک چپ لایا بھائی اصل میں تو بھائی ایکچولی اردو شدراش اصل میں مسئلہ ہی متو کہ ایک 20 برس میں تو مرے ہونا دادا برس کا بیل آئے جگہ چاہیے ایک چاہیے اور 20 سال کا چاہیے. ایک جانے والا اپنی جان بھی لگاوے مال بھی لگاوے، ایک جانے والا اور دوسرا مال لگانے والا. جیسے 10 سال سے نکاح نہیں ہوتا، ایک کی جان اور دوسرے مال سے دین نہیں ہے. غلط فہمیوں سے نکلو. جو جاتا ہے اپنا ہی مال لے کے جاتا ہے. اس سے پہلے تو نیت کر لو کہ آج سے لے کر جنازہ اٹھنے تک دین پر چلیں گے اور دین کی محنت کرتے رہا کریں گے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے نہیں ہے. اب تم کہو گے مولوی صاحب 3 دفعہ انشاءاللہ کہلوایا اینا کی ودارے ضرورتی ہے میں بولیے رستہ میں ہیڈوا والوں موکلے کے مسجد کو کیوں سے ہے نا پر ہماری آواز تو آواز سنی پسند یہ تو ہو جائے. اس نے کہا ایمان والے ہو دین کی نسبت پر آئے ہو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے ایمان کا مذاکرہ ہوا ہے اور سنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اور اللہ کے بھروسے پر سچی نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہا ہے. ارے یہ انشاءاللہ تمہاری چھت کو پھاڑ کر آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش سے ٹکرائی. معمولی سمجھتے ہو؟ ایمان والے کی نیت معمولی ہے لیکن نیت پر جمے رہی ہو. اب نیت کچی کے پکی، جیسے نماز کی نیت پکی کے کچی تو پہلے وضو کرے گا مسجد میں آئے گا آگے کی پوری ترتیب. تو پہلے آپ کو وضو کرنا ہے کائے کا وضو کرنا ہے. نیت کر کے 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر اس کا وضو کر لو اور پھر پکی نیت کر کے وضو دے دو اور گھر جا کر پھر نیت مان کر اس طرح مانو. کیا کرو
بھلی صاحب یہ تو ٹھیک سے مسجد میں بیٹھا دکھائی یہ بخارو تو ہم دونوں بھی بخار یہ یہاں پہ بیٹھی تھے اتنا اگر ہمیں کیے کہ 4 مہینہ بھلی صاحب گھر کو رہوا دو کہ نہیں رہوا دو برابر اللہ ساتھ میں اللہ ساتھ میں جس طرح بیٹھے ہو یہاں سے لے کر وہاں تک اسی طرح بیٹھے رہو آج تک کی زندگی پر ندامت کے آنسو بہاتے رہو اور پھر دن یہ کہو باجی بہت بڑی بھول کی ہے اس محنت سے دور رہ کر پتہ نہیں کتنی گزری اور کتنی باقی ہے آج نیت کرتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے اس لیے تیرے بھروسے پر نیت کرتا ہوں 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو دکھانا شروع کرو اپنے بس میں اتنا کرو باقی اللہ سے مانگتے رہو اب شروعات کرو